الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 17ویں پارے کا تلاوت سماعت کیا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے 17ویں پارے میں دو سورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج. سورۃ الانبیاء میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام انبیاء رکھا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی. اس صورت میں مشرکین مکہ کی زندگی کے متعلق تصورات کی درستگی، نبوت کے بارے میں ان کی سوچ کی، ان کی اصلاح اور دعوت توحید پر اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف وہ جو سازشیں کر رہے تھے اس پر انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے اور اس کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے. دیکھیے اللہ رب کریم سورہ کی شروعات ہوتی ہے، ایک موضوع اس کے اوپر ہے، غفلت پر ان کو تنبیہ. مشرکین عرب کی زندگی کے متعلق تصور یہ تھا کہ زندگی بس ایک کھیل ہے جسے چند روز کھیل کر یوں ہی ختم ہو جانا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کسی حساب کتاب اور جزا و سزا سے سابقہ نہیں پیش آنے والا ہے. یہ تصور دراصل دعوت سے بے پرواہی کا سبب تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں بیان کیا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وہ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے، وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب کے بات کر رہے ہیں وہ کوئی دور نہیں بلکہ تمہارے سروں پر کھڑا ہے. اب تمہیں غفلت والا پرواہی چھوڑ کر اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اپنی عاقبت سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے. اس کے بعد ان لوگوں کی غفلت کے اسباب کا تذکرہ اللہ رب العالمین اسی سورہ میں کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی دعوت سے جس چیز نے انہیں دور کیا ہوا ہے وہ ان کی نبوت کے بارے میں غلط تصورات اور اپنے نبی کی بات اس لیے دھیان سے نہیں سن رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچ بنا لیا ہے کہ انسان بشر یہ نبی کبھی نہیں ہو سکتا، لہذا یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ان کا یہ عظیم الشان کلام اسے کیا نام دیا جائے؟ کچھ نہ کچھ یہ جادو ضرور ہے. لہذا اللہ رب کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 2 سے لے کر 5 کے درمیان اللہ رب العالمین نے کہا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نہیں ہو مگر اسے مشکل سے سنتے ہیں. وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل غافل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی جنہوں نے ظلم کیا تھا. یہ تم جیسے ایک بشر کے سوا ہے کیا؟ تو کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بلکہ انہوں نے یہ خوابوں کے پریشان باتیں کہے، بلکہ ان سے گڑھ لیا گیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، بس یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے. لہذا مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعتاً نبی ہے، کیونکہ پہلے ان کا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، اس کا وہ سب سے بڑا ریزن کہ اگر نبی ہوتے یہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہتے. اس کا جواب اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر دیا. لہذا دیکھیے آگے جب انبیاء کی دعوت کا انکار کیا گیا تو ہم نے ایمان لانے والوں کو نجات دی اور انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. اللہ رب کریم نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر بیان کیا، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا، ہم نے انہیں نجات دی اور اسے بھی جسے ہم چاہتے تھے، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. بلا شبہ یقیناً ہم تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارے راز کر رہے ہیں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا. پچھلے اقوام کا تذکرہ اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا. اسی بارے کے اندر کائنات کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے
جو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں. نبی کی بات عرب کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے بلکہ مذاق اڑاتے تھے. دوسری وجہ یہ ان کی زندگی کے متعلق نظریہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کائنات کی تخلیق کا کوئی خاص مقصد نہیں، یہ محض اللہ رب العالمین نے دل لگی کے لیے بنایا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 16 اور 18 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا ہے. لہذا جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ ہم نے جو دنیا بنایا ہے یہ کھیل تماشے کی جگہ ہے، نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی ان کی آزمائش کر سکے کہ بہترین عمل کون کرنے والا ہے. اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید پر ایک سادہ سی دلیل دی. دیکھیے کتنی پیاری دلیل اللہ نے توحید کے متعلق بیان کیا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22-23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. قرآن مجید ہمیشہ توحید کا مسئلہ سادہ دلائل سے سمجھاتا ہے تاکہ ہر سطح کے آدمی کو سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو اور وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے. سو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے جو بیان کرتے ہیں اس سے نہیں جو پوچھا جاتا ہے، اس کے متعلق جو وہ کر رہے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے. یعنی جس طرح ایک گھر اور ایک ادارے کو چلانے کے لیے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں تو وہ بغیر ذمہ داری کے نہیں چلتا ہے. تو ان کا نظریہ اللہ رب العالمین نے سمجھایا کہ جب ایک گھر ہے اسے چلانے کے لیے، ایک ادارہ ہے اسے چلانے کے لیے ایک پرنسپل کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہیڈ ماسٹر کی ضرورت پڑتی ہے، گھر کے اندر ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جس طریقے سے یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے تو سوچو تو صحیح یہ پوری جہان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ایک رب ہے جو پوری جہان کو چلاتا ہے. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. لہذا اگر دو خدا ہوتے تو معاشرے اور سماج کے اندر بگاڑ ہوتا. کوئی کہتا پانی برساؤ، کوئی کہتا مت برساؤ. لہذا پوری دنیا کو چلانے والا صرف واحد ایک خدا ہے، ایک رب ہے. خدا نہیں، لفظ خدا کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. ایک ہی رب ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے. اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تردید کی، فرشتوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دیتے ہوئے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 سے لے کر 28 کے اندر بیان کیا. انہوں نے کہا رحمان نے کیا کوئی اولاد بنا رکھی ہے؟ وہ پاک ہے، بلکہ وہ بندے جنہیں عزت دی گئی ہے وہ بات کرنے میں اسے پہل نہیں کرتے. یعنی اس بارے کے اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے 28 کے آیت میں بیان کیا کہ یہ لوگ جو فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں، فرشتے یہ اللہ رب العالمین کے وہ مقرر لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عزت کی ہے. لہذا ایسے لوگوں کی تردید کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی، یعنی مشرکین مکہ کا کیا قول تھا؟ ان کا قول یہ تھا کہ کیا کہتے ہیں فرشتے جو ہیں یہ بنت اللہ ہے، بنت اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کائنات سے متعلق سائنسی انکشافات بھی اس کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کائنات سے متعلق تحقیق کرنے کہ جو جدید سائنسی ذرائع ہیں تخلیق کیے گئے ہیں ان کے ذریعے سے سائنس دانوں نے کائنات کے جو راز کھولے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زمین اور آسمان پہلے گول تھی. سائنس دانوں نے کیا بیان کیا کہ زمین اور آسمان یہ دونوں ایک پہلے گول تھا، بعد میں اس میں ایک بم پھوٹا اور یہ پھیل گیا، گولا پھوٹا یہ پھیل گیا. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ 1450 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب کریم نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا. اللہ کہتا ہے کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا. لہذا جو آج کی سائنسدان اس چیز کی تحقیق کرتی ہے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان ساری چیزوں کی تحقیقات کر دیا تھا. اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان اور کیا کہتے ہیں آسمان اور شمس و قمر کی
تخلیق سے متعلق اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان، شمس اور قمر، لہذا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ہر چیز اپنے اپنے چیزوں پر گردش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی تخلیق ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہم چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، بغیر پلر کے نہیں کھڑا کرتے ہیں، بغیر پلر کے ہمارا گھر نہیں کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو پورے آسمانوں کو بنایا ہے، آسمانوں میں دیکھ کر کیا تم کو رب کی تخلیق نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے آسمانوں کو چھت کے مانند بنا دیا، کبھی دھوپ کبھی سایہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ رب کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ کی حیثیت کا بھی تذکرہ کیا کہ جو غیر معبودان باطلہ ان کی کیا حیثیت اسلام کے اندر۔ اللہ رب کریم نے مشرکینوں کے معبودوں کی حیثیت وضاحت کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 42-43 کے اندر، کہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں، یا ان کے لیے ہمارے سوا کوئی معبود ہے جو انہیں بچاتے ہیں؟ وہ نہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا۔ اللہ کہتا کون ہے جو تمہاری زندگی بچاتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے؟ ساری چیزوں کا کائنات چلانے والا صرف ایک رب ہے۔ لہذا یہ سارے معبودان باطلہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کے آگے سجدہ کرتے ہو، جس کی تم منتیں مانگتے ہو، یہ سب رائے گا، بیکار ہے، یہ کچھ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ایک نصیحت کی کتاب ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہ ایک کتاب بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے نازل کیا، تو کیا ہم اسی سے منکر ہو؟ اتنا عظیم الشان کلام تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا گیا، اگر تم ابھی بھی اسے انکار کرو گے تو پھر سابقہ انبیاء اور ان کی دعوت کا انکار کرنے والی اقوام کہ انجام پر غور کر لو۔ اللہ نے واضح کہہ دیا کہ جو یہ قرآن ہے نا، اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، نصیحت ہے۔ اگر اب بھی تم قرآن کا انکار کرو گے تو یاد کرو سابقہ اقوام کی زندگی، ہم نے ان کی زندگی کو کیسے تباہ کر دیا۔ اسی پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جواب میں قوم کے رویے کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام وہی ہے جو محمد کا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 51 کے اندر بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جاننے والے ہیں۔ یعنی جو ابراہیم کی دعوت تھی وہی دعوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ توحید ہے، کیا کہتے ہیں، عرب کے لوگوں کو تکبر اور گھمنڈ یہ تھا کہ ابراہیم ہمارے درمیان تھے، لہذا ہمارے ابراہیم ہمارے ملت سے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کیا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ ابراہیم کے بعد کا نام آزر جو بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو پوچھتا تھا، بتوں کو فروخت کرتا تھا۔ جب سارے اقوام کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے لمبی وضاحت کیا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 64-65، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 66-67، لہذا لمبی واقعات ہے جس کے اندر اللہ نے ایک مختصر سی ابراہیم کی دعوت توحید کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اسے میں بیان کر کے اپنی بات آگے کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام شروع سے ہی بتوں سے نفرت کرتے تھے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب سارے لوگ آئے میلہ جانے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا کہ چلو میلہ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ کیا کہا؟ انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ سارے کے سارے لوگ چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے
موقع کا فائدہ اٹھایا اور ابراہیم علیہ السلام دن ہی دن میں سارے بتوں کے گردنوں کو توڑ ڈالا. اس کے بعد کلہاڑی لے کر بڑے بت کے گردن پہ لٹکا دیا. جب سارے لوگ واپس آئے اور اپنے معبودان باطلہ کے دروازے کو کھولا تو حالات دیکھ کر دنگ رہ گئے. لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس کی مخالفت کرنے والا آزر کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. لہذا ابراہیم کو بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیارے انداز میں دعوت کا آغاز کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 63 میں اس کا بہترین نقشہ کھینچا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, کہ اس نے کہا بلکہ اس سے بڑے سے پوچھ لو, اگر وہ سنتا ہے یا دیکھتا تو تم کو ضرور بتا دے گا, کیونکہ بھائی کلہاڑی اسی کے ہاتھ میں اسی کے گردن میں ہے, تو کام کرنے والا کون ہوگا؟ بڑا جو بڑا بت ہے وہی کرے گا. لہذا لوگوں نے کہا وہ تو سن ہی نہیں سکتا, دیکھ ہی نہیں سکتا, سب دنگ ہو گئے. لیکن جو کہا جاتا ہے نا کہ باپ داداؤں کا جب وہ کیا کہتے ہیں نشہ چڑھا رہتا ہے تو لوگوں کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. لہذا ابراہیم نے ان کے دماغ میں ایک دعوت کا کام ڈال دیا تھا کہ جب یہ بول نہیں سکتے, یہ سن نہیں سکتے, یہ کر نہیں سکتے, تو تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ستایا جانے لگا اور یہاں تک کا معاملہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو جان سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, اے میرے والد محترم, تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ تمہاری باتوں کو سن سکتے ہیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیوں کا انبار لگایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی پلاننگ کی گئی. اللہ رب کریم نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 سے لے کر 70 کے اندر اس کا تذکرہ کیا. اللہ آگ کو حکم دے دیتا ہے, یا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر امن و سلامتی والی بن جا. لہذا انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا, ہم نے انہیں انتہائی خسارے والے کر دیا. دیکھا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا طریقہ کیا تھا. اور جب بھی دعوت توحید کا آغاز کیا جائے گا مخالفت آپ کے پاس آئے گی, آپ کی مخالفت کی جائے گی, صبر تحمل کے ساتھ آپ کو جمے رہنا پڑے گا. اسی بارے کے اندر انبیاء کو بھی انسانی عوارض پیش آتے تھے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے 7-8 میں اس کا تذکرہ کیا کہ انبیاء بھی ایک بشر ہے, لہذا ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں. جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا کہ کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, آرام کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, یہ انبیاء ہے, یہ انسان ہے, ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی رہتی ہیں. اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. لہذا ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین نے کو ایسی حالت میں پکارتے ہیں جب ساری بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. ایوب نے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے پکارتے کہا, اے میرے رب مجھے ایسی بیماری لگ گئی ہے, تو رحم کرنے والا ہے, سب سے زیادہ رحم فرما. اللہ رب کریم نے ایوب علیہ السلام کو شفاء کاملہ عطا کیا. لہذا ایسی بیماری کہ سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا, اس شفا دینے والی ذات رب کی ہے. جب آدمی رب سے اپنا توقع کرتا ہے, اللہ سے اپنی امیدیں جوڑتا ہے, پھر مانگتا ہے, اللہ دیکھو کیسے عطا کرتا ہے. ایوب کی بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے گئے لیکن رب سے امیدیں ایوب کی ختم نہیں ہوئی. بیماری ہو, بیمار کرنے والا بھی تو ہے. ایوب کو معلوم تھا یا رب بیماری بھی تو ہی دیتا ہے, شفا بھی تو ہی دینے والا ہے. اللہ رب العالمین تو مجھے شفا دے. اللہ رب العالمین نے کرشمہ دکھایا, ایوب علیہ السلام شفا یاب ہو گئے. لہذا یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ, ایوب علیہ السلام کے واقعے میں سورۃ الانبیاء 83-84 اور یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی کے اندر ہے, کیونکہ یہ سورۃ الانبیاء ہے, اس میں تمام نبیوں کا تذکرہ ہے. یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں تاریکی رات میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی دعاؤں کا تذکرہ بھی اسی آیت میں کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے رب العالمین بے شک اے اللہ تو پاک ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اے رب العالمین میں ظالموں میں ہو گیا اللہ تعالیٰ. اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو خسارہ اٹھاؤں گا, ظالم ہو جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی
उस मछली के पेट में भी दुआओं को कबूल कर लिया। लिहाजा इस आयत करीमा से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को सुनता जरूर है, मांगने वाला होना चाहिए। इसी बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद की नेमत अता किया, इसका भी तज़किरा सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 89, 90 के अंदर अल्लाह ताला ने उसका भी तज़किरा मौजूद है। इसी बारे के अंदर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका भी तज़किरा किया है। यानी ये दाऊद अलैहिस्सलाम है और क्या कहते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम और है सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो नेमत का तज़किरा किया है, इन अनामात का तज़किरा करने का मकसद यही है कि अंबिया इंसान होते हैं, वो इंसान वाले जज्बात और ख्वाहिशात और खुशियां और परेशानियों से मुतासिर होते हैं। लिहाजा ये समझना कि नबी इंसान नहीं होते निहायत अहमकाना सोच है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों को न समझने का नतीजा है। इसी आयत करीमा में जो अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा की फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, उसका खुलासा यह है कि बंदा जब भी अपनी दुआ करे तो उसे चाहिए कि इन दुआओं को उसमें शामिल करे। तिरमिज़ी की सही रवायत है, हदीस नंबर 3505 के अंदर ये रवायत मौजूद है। इसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन असल में एक है, फिरके लोगों की कारिस्तानियां है। दीन असल में एक ही है, दीन असल में एक ही है, फिरके ये लोगों की कारिस्तानियां है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 92 से और 93 के अंदर उसका तज़किरा किया। बेशक ये है तुम्हारी उम्मत जो एक ही उम्मत है और मैं ही तुम्हारा रब हूं, सो मेरी इबादत करो और अपने मामलात में आपस में टुकड़े टुकड़े हो गए सब हमारी तरफ लौटने वाले हो। अल्लाह ने इसमें वाज़ेह कह दिया कि लोगों देखो एक ही उम्मत हो, एक ही लोग हो, लिहाजा तौहीद के बिना पर लोग एक जमा होते हैं। जो तौहीद से अलग हुए, तौहीद से जो अलग हुआ वो गिरोह है, तौहीद से जो अलग हुआ वो फिरका है, तौहीद से जो अलग हुआ वही जमात बनती है। लिहाजा ये उम्मत मुहम्मदिया की एक जमात है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम एक जमात बन के रहे, लेकिन कब? जब तौहीद पर रहेंगे, अक़ीदे तौहीद पर रहेंगे, जमातें अलग होंगी, सारे मामलात अलग हो जाएंगी, तौहीद के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, इख्तिलाफात आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यौम आखिरत का मंजर भी इसी पारे के अंदर लंबी आयत है सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 96 के अंदर, जिसमें याजूज माजूज का तज़किरा किया गया है कि वो आएंगे, बहुत ज्यादा फितने फसाद होगा, बहुत ज्यादा मामलात होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करेंगे, पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, तौबा आएगी, सारे याजूज और माजूज खत्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का ईंधन बनाया है। इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि जहन्नम के अंदर लोगों को झोंक दिया जाएगा जिसका अकीदा आखिरत पर नहीं होगा, जिसका अकीदा ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर नहीं होगा। अब यहां से सूरह हज शुरू होता है। सूरह हज ये दो हिस्सों में नाज़िल हुई है। पहला हिस्सा मक्का के आखिरी दौर में नाज़िल हुआ और आखिरी हिस्सा मदनी जिंदगी में नाज़िल हुआ है। लिहाजा सूरह हज इनमें मक्की और मदनी दोनों सूरतें मिलाई गई है। पहली सूरत में क़यामत के करीब आने का जिक्र था और इस सूरत में यौम हिसाब की शिद्दत और सख्ती का तज़किरा किया गया है। याद रखिए ये बहुत अहम आयत है, बहुत कम बचा हुआ सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज के आयत नंबर 1 और 2 में फरमाया, ऐ लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसको देखोगे हर दूध पिलाने वाली अपने आप से गाफिल हो जाएगी, दूध पिलाते बच्चे को छोड़ देगी, हर हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी। तुम लोगों को देखोगे कि नशे की हालत में है, हालांकि नशे की हालत में नहीं होंगे। अल्लाह का अज़ाब ही इतना सख्त होगा। ये मैदान महशर और क़यामत का तज़किरा है। अल्लाह ताला क़यामत जब आएगी, लिहाजा मैदान महशर में लोगों के हालात ऐसे होंगे कि दूध पिलाने वाली माँ क़यामत से पहले के हालात इतने सख्त होंगे कि दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी, हमल वाली माँ अपने हमल को साबित कर देगी। इतना सख्त दिन होगा, लोग कहेंगे नशे की हालत में हो, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इतना सख्त होगा। इसी पारे के अंदर क़यामत से मुताल्लिक शक करने वालों को खिताब किया गया, चूंकि मुशरिकीन मक्का क़यामत को मानने की तैयार न थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अक्ली दलाइल से समझाते हुए बयान किया। ऐ लोगों, सूरह हज आयत नंबर 5 से लेकर 7 के अंदर अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया। ऐ लोगों, अगर तुम उठाए जाने के बारे में किसी शक में हो तो बेशक तुमने हकीर मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने हमें कैसे पैदा किया?
کھنکھناتی حقیر مٹی سے پیدا کیا. ہم دنیا میں آئے, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک قطرے سے ہمیں پیدا کیا, پھر ایک خون بنا, ایک لوتھڑا بنا جس کی کوئی حقیقت نہیں. ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا, 9 ماہ ہم اپنے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں, اس کے بعد دنیا کے اندر آتے ہیں, پھر بڑے ہوتے ہیں, پھر مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, سوچو تو صحیح, تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی. ایک قطرے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا دیا. ماں کے پیٹ میں گیا, وہ لوتھڑا بنا, خون کا ٹکڑا بنا, پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی, پھر وہ جوان ہوا, پیدا ہوا, دودھ پیا, جوان ہوا, ہٹا کٹا ہوا, بوڑھا ہوا, پھر مر گیا. اللہ نے اسی آیت کریمہ کے بیچ میں کہا بہت سارے لوگ لمبی عمر پا جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے, پھر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, مر جاتے ہیں. کون ہے یہ, کون ہے یہ؟ کیا تمہیں ابھی بھی نہیں معلوم کہ آخرت آئے گی؟ اللہ نے عقلی دلیل سے ان کو سمجھایا کہ جب کچھ نہ تھے اللہ نے سب کچھ بنا دیا, جب کچھ نہیں رہو گے اللہ میدان محشر میں ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری کائنات اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرتے ہیں سوائے انسان جو متکبر ہے, گھمنڈ میں ڈوبا ہوا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کی اہمیت اور اس میں بے دینی پھیلانے والوں کا انجام بھی اسی بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مکہ نے مدینہ والوں کے لیے حج اور عمرے کرنے پر پابندی لگا دی, بلکہ ایک مرتبہ مدینہ کے کچھ لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ میں حاضر ہوئے تو انہیں مارا گیا اور بے عزتی کی گئی. اس پر اللہ رب العالمین نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے بیان کیا سورۃ الحج آیت نمبر 25 کے اندر کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راستے سے اور اس حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب کے لیے اسی طرح بنایا ہے, اس میں رہنے والے باہر سے آنے والے سب برابر ہیں. مسجد حرم جو ہے اس میں رہنے والے آنے والے باہر سے جو بھی اللہ کا بندہ آنا چاہتا ہے سب کے لیے وہ مسجد کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. مسجد حرم کا دروازہ سب کے لیے اوپن رہتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو, بڑا ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو. اللہ رب العالمین کے گھر میں کسی کو منع نہیں کیا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے کسی بندے کو مسجد میں آنے سے نہیں روکنا چاہیے. اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام بطور بیت اللہ کے معمر اور حج بیت اللہ کے بانی تھے, لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج آیت نمبر 26-27 میں اس کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سارے جو طواف اور حج جو کیے جاتے ہیں ان کا ہی ایک نشانی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد قربانی کا حکم اور ادب بھی سکھا دیا. جو قربانی ہمارے درمیان آنے والی ہے 3 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی اسی بارے کے اندر بیان کر دیا. سورۃ الحج آیت نمبر 34 کے اندر اللہ نے کہا کہ دنیا کے تمام مذاہب میں قربانی کا تصور موجود ہے تاکہ آدمی اپنے مال, اپنی جان, اپنے جانوروں کے ذریعے سے اللہ کی محبت اور اس کا تقرب حاصل کر سکے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے آیت نمبر 34 میں بیان کیا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اپنے پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کرے جو اس نے تمہیں دیے ہیں. سو تمہارا معبود ایک ہے اور تم اسی کی فرما برداری کرو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. لہذا اللہ رب العالمین نے جانوروں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور اس کا واقعہ تمہارے سامنے موجود ہے. اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کہ قربانی کا معاملہ کہاں سے کیسے آیا, وقت آئے گا انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. اسی پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے 2-3 چیزوں کا اور تذکرہ, 3 چیزیں اور ہیں مختصر سے سن لیجئے. ہجرت کرنے والوں کے لیے فراخی کا وعدہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین انہیں بہترین رزق دینے والا ہے اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. سورۃ الحج آیت نمبر 58 سے لے کے 59 کے اندر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے جو لوگ مکہ چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ جب مکہ کے اندر آئے اللہ رب العالمین نے کتنی روزی عطا کی تھی, کتنی دولت عطا کی تھی, سردار بن گئے, سربراہ بن گئے, حکومتیں اس لوگوں نے چلایا. لہذا جب بھی ہمارا عقیدہ درست ہوگا ہم اللہ کے لیے ہجرت کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے ذریعے ہمارے عملوں کے ذریعے سے رزق کی فراوانی کر دے گا. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین مثال دی, مکھی کی مثال. مکھی جو ہے نا یہ مکھی اڑتی ہے, اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی.
اللہ کی طاقت اور جن جھوٹے معبودوں کو مشرکین پکارتے تھے ان کی ایک مثال دے کر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج آیت نمبر 73-74 کے اندر بیان کیا. اے لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے، سو اسے غور سے سنو. بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کریں گے، خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اسے اس سے چھڑا نہیں پائیں گے. کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا جاتا ہے. اللہ نے اس بارے کے اندر ایک بہت لفظ بہترین استعمال کیا، ضعف الطالب والمطلوب. کمزور ہے مانگنے والا اور کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. لہذا یہ مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے. مکھی ان کے اوپر سے اڑ کے چلی جائے، ان کے مٹھائیوں کو کھا لے، ان کی چیزوں کو کھا لے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے. اللہ نے کہا اے عقل مند بندو سوچو تو صحیح، جس کی تم عبادت کرتے ہو کیا تمہیں عطا کرتے ہیں. لہذا عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب کریم ہے. آخر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نصیحت کیا. اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے سورۃ الحج آیت نمبر 77-78 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنی رب کی عبادت کرو، نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لمبی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے بیان کر دیا جس کا خلاصہ یہ ہے رکوع کرو، نمازوں کے پابند رہو، نیکیاں کرو، سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کو یاد کرتے رہو. اگر تم چاہتے ہو فوز و فلاح ہونا، کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، ذکر میں ہے، اذکار میں ہے. تم جتنا رب کو یاد کرو گے اللہ کامیابی کا دروازہ تمہارے لیے کھول دے گا. جب تم اللہ سے اپنی روگردانی کرو گے، اپنے منہ کو پھیر لو گے، اللہ رب العالمین رحمت کا دروازہ تمہارے لیے بند کر دے گا. لہذا معزز سامعین ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کریں، شرک کو چھوڑ دیں. جب بھی مانگنا ہو رب کے آگے ہاتھ پھیلائے، غیر اللہ سے کوئی امید نہ لگا کر رکھے. ہر توحید کے ہر انبیاء کا صرف ایک ہی دعوت تھا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا باللہ شیئا. اللہ کی عبادت کرو، معبودوں کے باطلانہ معبود جسے تم عبادت کرتے ہو ان ساری چیزوں کی عبادتوں کو چھوڑ دو. لہذا توحید کو اپناؤ، اللہ سے رجوع کرو. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.